بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ سورۃ الاعراف کے کچھ مضامین جو باقی رہ گئے تھے وہ مضامین اور انشاءاللہ سورۃ الانفال کے جو مضامین ہیں ان کا ایک مختصر خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی ان آیات میں جو ہمارے لیے ہدایات اور نصائح ہیں ان کا مکمل فہم نصیب فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے جیسا کہ گزشتہ کل عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس سورت کے اندر بیشتر آیات مکہ مکرمہ میں نازل فرمائیں، اور مکہ مکرمہ کے اندر جو مکی دور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا جو مکی دور ہے، جس کے اندر جو سب سے بڑے جو چیلنج تھے وہ دعوت کے چیلنج تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت داعی، بحیثیت نبی، بحیثیت رسول کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے چیلنجز پیش آ رہے تھے، قرآن کریم کی ان آیات کے اندر بے شمار ان تمام مشکلات، ان تمام چیلنجز، ان تمام مکالمات کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ گزشتہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں، اور ان واقعات کے اندر بے شمار نصیحتیں ہیں۔ بنی اسرائیل کے واقعات بے شمار بیان فرمائے گئے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے تھی، اور پہلے گزشتہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی پیروی کرنے والے جو اہل کتاب ہیں ان کے لیے بھی تھی۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے وہ واقعات بھی بیان فرمائے، اور ان واقعات کے اندر بے شمار وہ باتیں بھی کھل کر سامنے آئیں جن کو یہود اور نصارہ نے مسخ کر دیا تھا، تحریف کر دی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان تمام باتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے ذریعے سے نازل فرمایا اور بیان فرمایا۔ ایک واقعہ جو یہود کا ہے، جو قرآن کریم کی اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور وہ بڑا اہم ہے، اور اس کے اندر دونوں اسلوب ہیں، دعوت کے لیے نصیحت بھی ہے، اور جو نافرمانی کرنے والوں کے برے عمل ہے اس سے بھی نصیحت حاصل کرنے کا انسان کو موقع ملتا ہے کہ بعض اوقات شیطان اپنے وسوسے سے، اپنے بہکاوے سے، اپنی چال سے انسان کو کس طریقے سے نافرمانی کے لیے اکساتا ہے۔ ان تمام باتوں کا تذکرہ ہے۔ میں قرآن کریم کی یہ آیات آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، اور اس کا ترجمہ ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں کہ کس طریقے سے اس قوم کو لوگوں نے سمجھایا اور اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے اور انہوں نے وہ بات نہیں مانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ قرآن کریم کی ان آیات میں یہود کی اس قوم کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے آباد تھی، اور وہ سب یعنی سنیچر کے معاملے میں، ہفتے کے روز کے معاملے میں زیادتیاں کرتے تھے۔ جب ان کے سامنے سمندر کی مچھلیاں اچھل اچھل کر سامنے آتی تھیں، اور جب وہ سمندر کا دن نہیں جب وہ ہفتے کا دن نہیں منا رہے ہوتے تو وہ مچھلیاں بھی نہیں آتی تھی۔ اس طرح ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے تھے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہے، کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے آزماتے تھے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد فرمایا کہ اور ان کو وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب انہی کے گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا، یعنی ان کے درمیان میں تین جماعتیں ہو گئی تھی، ایک جو مستقل نافرمانی کرتی تھی، اور ایک وہ جماعت تھی جو ان کو نصیحت کر کر کے تھک چکی تھی، اور اس کے بعد اب ان کو نصیحت نہیں کرتی تھی اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا تھا، اور تیسری جماعت وہ تھی جس کا اللہ رب العزت قرآن کریم کی آیت میں تذکرہ فرما رہے ہیں، تیسری جماعت وہ تھی جو مستقل ان کو نصیحتیں کر رہی تھی آخر وقت تک۔ تو فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ وقت ان کو یاد دلاؤ جب انہی کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو، ان لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو، جب اللہ یا تو ان کو ہلاک کرنے والا یا کوئی سخت عذاب دینے والا ہے، اس لیے کہ مستقل نافرمانی کر رہے ہیں،
تو اس دوسرے گروہ نے یعنی جو مستقل ان کی نصیحت کے لیے کوشش کر رہا تھا، ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے حضور بری الذمہ ہو سکیں، ہم اس لیے معذرتاً الی ربکم، اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ سمجھایا تھا یا نہیں سمجھایا تھا؟ امر بالمعروف کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ نہیں عن المنکر کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ ان لوگوں کی غلطیاں تمہارے سامنے تھی، تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اللہ تعالیٰ اس بات کا ہم سے سوال کریں گے۔ تو فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا معذرتاً الی ربکم، اللہ کے سامنے تو ہم جواب دہ ہو سکیں گے، وہاں تو ہم اپنی ذمہ داری سے سرخرو ہو سکیں گے، لہٰذا ہم ان کو سمجھاتے رہیں گے چاہے نہ مانے، ہمارا کام ان کو دعوت دینا ہے، ہمارا کام ان کو صحیح بات پہنچانا ہے، حق بات کو قبول کرنا یا نہ کرنا اس کے ہم مکلف نہیں ہے۔ یہی بات انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بار بار فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگی کا شکار ہو جاتا تھا، دل تنگ ہو جاتا تھا جب یہ لوگ نافرمانیاں کرتے تھے، اور اس تنگی کی وجہ سے بعض اوقات طبیعت میں بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا گیا تاکہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں، اس لیے یہ قرآن کریم کی آیات نازل نہیں ہو رہی ہے کہ آپ اپنا دم گھونٹ لیں، دل گھونٹ لیں، آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ ان کو بات پہنچا دیں، حق بات قبول کرنا یا نہ کرنا اس کا مواخذہ انہی سے ہوگا، اس لیے کہ جب ان کے سامنے حق بات آ گئی ہے تو اب ان کی ذمہ داری ہے کہ حق بات کو قبول کریں۔ آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر جب یہ لوگ وہ بات بھلا بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو برائی سے روکنے والوں کو تو ہم نے بچا لیا، اور جنہوں نے زیادتیاں کی تھی ان کی مسلسل نافرمانی کی بنا پر ہم نے انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جس کام سے انہیں روکا گیا تھا اور جب انہوں نے مستقل اس کی خلاف ورزی سرکشی کی تو ہم نے ان کو کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ وہ واقعہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس کے اندر بہت ہی عظیم نصیحتیں ہیں۔ پہلی جو نصیحت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے کسی کام کو کرنے کا واضح حکم آ جائے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کام کو منع کر دیا جائے، کوئی حکم واضح آ جائے، تو دنیا کے اندر اس حکم کی نافرمانی کے لیے شیطان اکساتا ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان اس وقت آتا ہے جب انسان سیدھے راستے پر چلنا شروع کرتا ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو کب بہکایا؟ جب اس کو یہ بات پتہ چل گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی افضلیت فرشتوں کے اوپر بھی قائم ہو گئی، فرشتوں سے بھی افضل قرار دے دیے گئے۔ یہ انسان اپنی محنت سے اللہ رب العزت کی اطاعت کر کے فرشتوں سے بھی آگے نکلنے والا ہے اور تمام فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑنے والا ہے۔ جب اس کو یہ بات اندازہ ہو گیا تب امتحان شروع ہوا اور اس نے بہکانا شروع کیا، اور اللہ رب العزت نے اس پورے واقعے کو قرآن کریم کے اندر کئی مقامات کے اوپر بیان فرمایا ہے۔ تو یہ جو امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے یہ تو آتا ہی اس وقت ہوتا ہے، آتا ہی شروع اس وقت ہوتا ہے، شیطان بہکانا ہی اس وقت شروع کرتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنا شروع کرتا ہے۔ شیطان نے تو یہ بات کہی ہے کہ میں ان کے آگے بھی آؤں گا، پیچھے بھی آؤں گا، دائیں بائیں آؤں گا، ان کو مستقل بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میرے جو نیک بندے ہیں وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، جو لوگ اپنی سرکشی میں ہوں گے، نافرمانیوں میں ہوں گے، غافل ہوں گے، وہ شاید تمہاری بات مان لے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں جو نیک بندے ہیں ان کو اجر عظیم عطا کروں گا۔ تو لہٰذا پہلا جو نصیحت کی بات ہے وہ یہ ہے، اس میں عظیم واقعہ یہ ہے کہ انسان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا حکم وضاحت کے ساتھ آ جائے تو اس کا ایسا حیلہ تلاش کرنا جو براہ راست اس حکم کی نافرمانی کی طرف لے جا رہا ہو، یہ اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات ایک ایسے معاملات ہوتے ہیں، وہ معاملات دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات سے بھی ملتے ہیں، کہ جہاں پر انسان کے لیے حیلہ اختیار کرنا یا ایسا راستہ اختیار کرنا جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف لے کے جا رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے ہو، وہ حیلہ اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، محبوب ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے تلقین بھی فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کو وہ واقعہ اپنے مقام پر آئے گا اور انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل سمجھیں گے کہ جب انہوں نے اپنی قسم کو پورا کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اس قسم کو پورا کرنے کے لیے ان کو یہ تدبیر بتائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اپنی اس قسم کو پورا کرنے کے لیے وہ جو مٹھا ہے، ایک پوری جھاڑو بنا کر جو مٹھا ہے اس کو مار دیں تاکہ ان کی قسم پوری ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو انہوں نے قسم کھائی تھی وہ قسم پوری ہو جائے۔ تو لہٰذا بعض اوقات ایسا حیلہ اختیار کرنا جو اللہ کی فرما برداری کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہو اور حرام سے بچنے کے لیے ہو، اس طریقہ کار کو، اس تدبیر کو اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، محمود ہے،
اور یہ بات قابل تعریف ہے اس لیے کہ اس میں انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے قریب آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایسا راستہ اختیار کرنا، ایسا حیلہ اختیار کرنا، ایسی تدبیر اختیار کرنا جس میں براہ راست جو چیز منع کی گئی ہے اسی ممنوعات کو اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور اسی سے بچنے کی تلقین فرمائی گئی۔ دوسری بات جو کہ عظیم نصیحت ہے اور جس کو میں نے ابھی آپ حضرات کی خدمت میں بیان بھی کیا ہے، اس کی کوشش کی ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں دعوت کا جو کام ہے، داعی کی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ داعی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنا کام دل لگا کر کرتے رہیں، نیکی کی تلقین کرتے رہیں، چاہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جو سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور انشاءاللہ اس مقام پر اس کی تفصیل آئے گی کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی فرمایا کہ آپ فرعون سے جا کے نرمی سے بات کریں۔ تو لہٰذا داعی کا کام یہ ہے کہ اس کے سامنے حالات چاہے کتنے ہی سخت ہوں، اس کے سامنے مخالفتیں چاہے کتنی ہی سخت ہوں، اس کے باوجود اس نے حکمت کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہی کو ذہن میں رکھتے ہوئے حق بات کو، دعوت کے کام کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس صورت کے اندر ایک وہ مشہور اپنے عہد کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس عہد کا جو تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہونے والی تمام اولاد کو پیدا فرمایا، ظاہر فرمایا، اور ظاہر فرمانے کے بعد ان سے اس بات کا عہد لیا کہ تم اس بات کے اقرار کرو کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو ان سب نے اقرار کیا، بالکل جی ہاں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ کہ اس عہد کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت میں تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو وہ وقت یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا تھا اور ان کو خود اپنے اوپر گواہ بنایا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا تھا کیوں نہیں، ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ اقرار ہم نے اس لیے لیا تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، اور یا یہ نہ کہہ دو کہ شرک کا آغاز تو بہت پہلے ہمارے باپ دادوں نے کیا تھا اور ہم ان کے بعد انہی کی اولاد بنے، تو کیا آپ ہمیں ان کاموں کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے جو غلط کام کرنے والے لوگوں نے کیے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح ہم نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ حق بات کی طرف پلٹ آئیں۔ یہ ایک عظیم اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عہد لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے، مجھ سمیت، آپ سمیت تمام انسانوں سے یہ عہد دیا، تمام انسانوں سے اس بات کا عہد لیا، اور ہماری ارواح نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا اقرار کر لیا ہے کہ ہم اس عہد کا اقرار کرتے ہیں۔ اور اس کی مثال، اس کو سمجھنے کے لیے اس کی مثال یہ سمجھیے کہ دیکھیے اللہ رب العزت کا جو یہ اقرار ہے، یہ اس کی مثال ایک بیج کی سی ہے، اس کی مثال ایک بیج کی سی ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے کان کے اندر جو اذان پڑھی جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے، وہ اس کا ایک اعادہ ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں بیج کی ہیں، اور یہ جس طریقے سے، اور اس کی تشریح یہ ہے کہ جس طریقے سے جب انسان اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو اس کو روحانی اعتبار سے جو ترقی ملتی ہے، اس کو ایمان کی جو ترقی نصیب ہوتی ہے، اس کی جو حلاوت، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان کی جو حلاوت اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نصیب فرماتے ہیں، ایمان کی جو حلاوت اس کو نصیب ہوتی ہے، یہ وہ حلاوت اور وہ روشنی ہوتی ہے جو اس عہد کی بنیاد کے اوپر ایک انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور بالکل یہ اس کی اور صورتحال یہ ہے کہ چونکہ ہم غفلتوں میں ہیں اور ظلمتوں میں ہیں، تاریکیوں میں ہیں، اپنی نافرمانی، بدعملی کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہم نے اپنی ایمانی کیفیت کو، ایمان کو
اور اپنے عمل صالح میں غفلتوں کی وجہ سے اس کو کمزور کر رکھا ہے، اور اس کی کمزوری کی وجہ سے جو حق کی باتیں ہیں، طاعات کی جو نور ہے وہ ہمارے دلوں میں محسوس نہیں ہوتا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عہد مجھے ایسے یاد ہے جیسے میں اس وقت اس عہد کو سن رہا ہوں، اس لیے کہ ان کا دل اتنا مصفا، اتنا صاف اور شفاف تھا، ظلم سے، تاریکیوں سے اتنا دور تھا، ایمان کے نور سے اتنا منور تھا کہ ان کے دل کے اندر اللہ رب العزت نے اس عہد کو اس کی جو روشنی ہے اس عہد کو وہ محسوس کر رہے تھے۔ چنانچہ روایات میں ان کا قول ملتا ہے کہ میں اس عہد کے بات کو سن پا رہا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم بہت کسی قیمتی بات کو، کسی اپنے اکابرین کی بات کو، جب ہم پرانی باتوں کو یاد کرتے ہیں تو جس طریقے سے 20 30 40 سال پرانی بات ہمارے دلوں کے اندر اس کی آواز جس طریقے سے گونج رہی ہوتی ہے، حالانکہ اس کو زمانہ گزر چکا ہوتا ہے، 40 سال گزر چکے ہوتے ہیں، 50 سال گزر چکے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے والدین کی، اپنے آبا و اجداد کی، ان مرحومین کی، اپنے وہ اساتذہ، محبوب اساتذہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی آواز، قیمتی باتیں ہمارے کانوں میں جیسے گونج رہی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ان کے دل، تابعین کے بعض جیسے یہ واقعات ہیں، ان کے دل اتنے صاف تھے، ان کو یہ عہد ان کو محسوس ہو رہا تھا۔ تو لہٰذا اس عہد کی مثال ایک بیج کی سی ہے، اور یہ بیج اس موقع کے اوپر تر و تازہ ایک کلمہ طیبہ کی طرح، ایک پھلدار درخت کی صورت اختیار کر لیتا ہے جب انسان حق کی تلاش کرتے ہوئے، حق کا متلاشی ہو کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے طاعات کے اوپر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ اس وقت اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس عہد کی نورانیت عطا فرما دیتے ہیں اور انسان آگے بڑھتا ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ جو شخص غفلت میں ہوتا ہے، ظلمتوں میں ہوتا ہے، تو وہ در حقیقت اپنے اس عہد کو دبا رہا ہوتا ہے ظلمتوں کی وجہ سے، در حقیقت وہ اس اپنے نور کو بجھا رہا ہوتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، در حقیقت وہ اس عہد کی نور کو، اس کی روحانیت کو اپنی ظلمتوں، تاریکیوں کی وجہ سے بجھا رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کو محسوس نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں کیوں اپنی غلطیوں کے اوپر ہوں، میں کس راستے کے اوپر جا رہا ہوں۔ وہ غفلتوں کا شکار ہوتا ہے شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ رب العزت اس عہد کی روشنی کی وجہ سے، اس کے نور کی وجہ سے ان کو ایسی ترقی عطا فرماتے ہیں کہ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہی تو ہماری حیات ہے، یہی تو ہماری کل متاع ہے، یہی تو وہ راستہ ہے جس پر ہمیں چلنا ہے، یہی تو وہ راستہ ہے، یہی تو وہ چیز تھی جس کی ہم تلاش میں تھے۔ یہ کیفیات اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی مصفہ کر دے اور ہمارے دلوں سے بھی ان تاریخوں کو دور کر دے تاکہ ہم ان تمام باتوں کو محسوس کر سکیں۔ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا اسماء حسنہ سے دعا کرنے کی تلقین فرمائی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ رب العزت نے ان تمام بت پرستی کرنے والوں کو، ان مشرکین کو جو اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کو چھوڑ کر اپنے بتوں کے ذریعے سے اپنی چیزوں کو پکارا کرتے تھے، اپنی حاجات کو مانگا کرتے تھے، ان کو متوجہ کیا گیا، متنبہ کیا گیا کہ وہ اپنی ان بری عادات سے باز آئیں اور اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کو پکار کر، مختلف اچھے اچھے ناموں کو پکار کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی حاجات کو قبول فرمائے۔ جیسے کہ یہ بات عرض کی تھی کہ سورۃ الاعراف مکی صورت ہے، مکی دور میں نازل ہوئی، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات چونکہ ایسی تھی کہ ان کا دل تنگ ہو رہا ہوتا تھا، تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے الفاظ قرآن کریم کی صورت کے آخر میں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُذِ الْعَفْوَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ درگزر کا رویہ اپنائیے، درگزر کا رویہ اپنائیے۔ ایک ایسا داعی جس کے لیے مالی اعتبار سے بائیکاٹ ہے، سوشل بائیکاٹ ہے اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، مکی دور میں جسمانی تکلیفیں پہنچائی گئیں، جسم سے زخم لگے، خون نکلے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی ایسی جماعت ساتھ نہیں ہے جس سے جا کے مدد مانگی جائے۔ آہستہ آہستہ وہ جماعتیں بنی، اور اس دور کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آ رہا ہے خُذِ الْعَفْوَ، درگزر کا رویہ اپنائیے، انتقام کی کیفیت میں نہیں آئیے، انتقام لینے کی کوشش نہیں کیجیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت داعی یہ احکامات ہیں، اور ہر داعی کے لیے حکم ہے۔ دعوت کی وجہ سے آنے والی، حق بات کی تلقین کی وجہ سے آنے والی
ہر تکلیف سے درگزر کرنا ہے۔ حق بات دوبارہ عرض کرتا ہوں، حق بات کی تلقین کی وجہ سے آنے والی ہر تکلیف سے درگزر کرنا ہے، اس پہ انتقام نہیں لینا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تلقین فرمائے، خذ العفو، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے دوران، حق بات کی تلقین کے دوران جو آپ کو تکلیفیں آ رہی ہیں آپ اس پر درگزر کا رویہ اپنائیے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم دیتے رہیے، اپنے کام کو جاری رکھیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور ان جاہلین کی باتوں کی طرف دھیان نہ دے، ان جاہلین کی باتوں کی طرف دھیان نہ دے جو آپ کو ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ان کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں، اپنے کام کے اوپر فوکس رکھیں، دعوت پر فوکس رکھیں، نیکی کی تلقین پر فوکس رکھیں، اس کے لیے مختلف راستے اختیار کریں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ فرمائیں مکی دور کی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ملتا تھا اس کی طرف جا رہے تھے، کبھی کس قبیلے کی طرف جا رہے ہیں، کبھی کس سردار کی طرف سے مل رہے ہیں، جب تمام لوگوں سے مایوس ہو گئے تو طائف کا سفر فرمایا، مشہور واقعہ ہے، جوتے خون سے بھر گئے، پتھر مارے گئے، تکلیفیں پہنچائی گئیں، لیکن اس کے باوجود حضرت جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے، ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا آپ حکم کیجئے، وہ دعا کے کلمات ایسے ہیں کہ ان کلمات کو سن کر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ حکم کیجئے ان پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور یہ لوگ بالکل پس کے رہ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ بعد میں ہدایت کے راستے کے اوپر آئیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرمایا خذ العفو، درگزر کا رویہ اپنائیے، وامر بالعرف، نیکی کا حکم دیتے رہیے، واعرض عن الجاہلین، اور جاہلین سے جاہلوں کی طرف دھیان نہ دیں، واما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، شیطان آئے گا بہکانے کے لیے، شیطان آئے گا تنگ کرنے کے لیے، شیطان آئے گا وسوسہ ڈالنے کے لیے، شیطان آئے گا آپ کو بہکانے کے لیے، انتقام کی طرف اکسائے گا، اپنے کام سے الجھائے گا، نیکی سے کہے گا، جیسا کہ ابھی ہم نے یہود کی اس قوم کے بارے میں ہفتے کی اس بارے میں پڑھا تھا جس کے اندر 3 گروہ بن گئے، ایک گروہ جو حق پر ہے وہ دوسرے دعوت دینے والوں کو کہہ رہا ہے کیا ضرورت ہے بھائی، کن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، سنتے تو ہے نہیں یہ لوگ، پھر بھی تم لگے ہوئے ہو، پھر بھی تم سمجھا رہے ہو ان کو۔ تو فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اما ينزغنك من الشیطان، شیطان آئے گا بہکانے کے لیے، اور تمہیں کوئی کچوکا لگائے گا تو اللہ کی پناہ مانگو، اللہ سے شیطان کی پناہ مانگو، اے اللہ شیطان کے وسوسوں سے بچا لیجئے، شیطان کے بہکاووں سے بچا لیجئے، اس کی بری باتوں کی طرف ہمیں لے جانے سے بچا لیجئے۔ تو لہٰذا شیطان اللہ کی پناہ مانگو۔ اور اس کے بعد اگلی آیت کتنی قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تقوی سے متعلق آیت ہے، جو قرآن کریم کی یہ آیات ہے نا جن کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، آخرت کا گھر بہتر ہے، اچھا انجام ہے ان متقین کے لیے، ہدایت کا راستہ متقین کے لیے۔ کئی جگہ پر جو بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تقوی 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 تقوی، تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو پرہیزگار بنو پرہیزگار بنو، یہ متقین کی صفت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ متقین ایسا نہیں ہے کہ متقین کو شیطان ٹچ نہیں کرے گا، متقین کے پاس شیطان نہیں آئے گا، یہ نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ متقین کو شیطان وسوسہ نہیں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے، فرما رہے ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ذہن نشین کر لیں شیطان آئے گا تمہارے پاس، جب انہیں شیطان کوئی خیال آ کر چھوتا بھی ہے تو فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان آئے گا وسوسہ ڈالتا ہے بہکاتا ہے، تذکروا، فوراً وہ ریکال کر لیتے ہیں، اپنے ریمائنڈرز سامنے لے آتے ہیں، اور فاذا هم مبصرون، فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں شیطان مردود سے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ خدا نہ خاصے کسی کے ذہن میں یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ جناب میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں تو زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، میں تو روزے ادا کر رہا ہوں، میں روزے مکمل کر رہا ہوں، تراویح ادا کر رہا ہوں، تو شیطان میرے تو سارے اعمال نیک ہے، شیطان تو میری طرف آئے گا نہیں۔ شیطان تو آئے گا، اس درخت میں پھل لگنے لگا ہے، شیطان تو آئے گا پھل چوری کرنے، شیطان تو آئے گا اس عمل کو ضائع کرنے، شیطان تو آئے گا اس عمل کو برباد کرنے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے شیطان آئے گا، شیطان کے نہ آنے کا کوئی وعدہ نہیں ہے، شیطان کے نہ آنے کا کوئی وعدہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ضرور ہے کہ اگر تم اپنے دل میں ڈر رکھو گے، تقوی اختیار کرو گے، پرہیزگار بنو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تذکروا پر لے کر آئیں گے، تمہیں ریکال ریفریشرز آ جائیں گے، تنبیہات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے دل کے اندر شیطان سے بچنے کے خیالات پیدا فرما دیا کریں گے۔ اس وقت تمہارا کام یہ ہے کہ فوراً تنبیہ کا راستہ اختیار کر لو،
اور فوراً اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر، فوراً اپنے آپ کو دوسری چیزوں سے بچا کر، اپنے آپ کو فوراً اس ریمائنڈر کو قیمتی طور پر جیسے نعمت سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو نیکی کی طرف لے آؤ اور برائی سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اس مضمون کو کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ جو ان شیاطین کے بھائی ہیں، یہ شیاطین ان کو گمراہی میں گھسیٹے لے جاتے ہیں اور وہ گمراہی سے باز نہیں آتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے سامنے ان کا منہ مانگا معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے معجزہ خود اپنی پسند سے کیوں نہ پیش کر دیا۔ آپ کہہ دیجئے میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی کے ذریعے سے مجھے پہنچائی جاتی ہے۔ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرتوں کا مجموعہ ہے، جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ہدایت ہے اور رحمت۔ اللہ رب العزت نے کتنی قیمتی باتیں ان آیات کے اندر بیان فرمائی ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ اپنے رب کو صبح شام ذکر کیا کرو، دل میں بھی عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ، اور زبان سے بھی آواز بہت بلند کیے بغیر ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دل ہی دل میں اپنے پروردگار کو یاد کرو، دعائیں کرو، عاجزی کے ساتھ بھی اور خفیتاً بھی، اور اس میں بہت آواز بلند کر کے ان لوگوں میں، یعنی کہ انسان اپنی دعا اور اپنی عبادات کو اس انداز میں مکمل کرے کہ کسی کو تکلیف کا سبب، یہ عبادات کسی کی تکلیف کا سبب نہ بن جائے۔ تو یہ وہ آیات ہیں جو سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال نازل فرمائی ہے۔ سورۃ الانفال یہ اللہ رب العزت کی طرف سے غزوہ بدر کے مضامین سے متعلق ہے۔ غزوہ بدر کا جو واقعہ ہے، وہ واقعہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہیں، اور ابو سفیان ایک قافلے کو لے کر جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ واپس جا رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ انصار میں سے اوس کے قبیلے کے ایک سردار حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور وہ وہاں طواف کر رہے تھے، اور غزوہ بدر کا واقعہ ابھی پیش نہیں آیا تھا، اور اس سے پہلے ابو جہل نے ان سے یہ کہا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ اگر تم ہمارے کسی سردار کی پناہ میں نہیں ہوتے تو ایسی صورت میں ہم آج تمہیں قتل کر دیتے اور ہم جو ہے کیا کہتے ہیں تمہیں تکلیف پہنچاتے۔ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہیں یہ دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم یہ دھمکیاں دے سکتے ہو تو میری طرف سے بھی تم یہ دھمکی سن لو کہ تمہارے جو قافلے ہمارے علاقے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کے اوپر بھی، ہم آج ہی تمہیں دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم ان کے اوپر بھی حملے کریں گے۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اسی طریقے سے دیگر مقامات کے اوپر یہ بات موجود ہے، یہ دونوں قومیں یعنی مشرکین مکہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ حالت جنگ میں تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب تشریف لا چکے تھے تو وہاں پر ایک اسلامی ریاست، ایک اسلامی جماعت قائم ہو چکی تھی، ریاست قائم ہو چکی تھی، ایک حکومت قائم ہو چکی تھی۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ کے اس تجارتی قافلے کے لیے پیش قدمی فرمانا، یہ خدا نخواستہ جیسا کہ بعض لوگ اپنی گفتگو میں کوٹ کرتے ہیں کہ وہ مال حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ ان مشرکین مکہ کو کمزور کرنے کے لیے تھا جو مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات میں بیان فرمایا کہ ان تمام حکمتوں کے پیش آنے کے باوجود، ان تمام حکمتوں کے سامنے ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد فرمایا تھا اس قافلے کے لیے، لیکن وہ قافلہ تو راستہ بچا کے نکل گیا، اور ابو جہل کی سربراہی میں ایک کفار کی ایک جماعت لڑنے کے لیے بدر کے مقام پر پہنچ گئی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو یوم الفرقان فرمایا۔ ایک فیصلہ کن معرکہ ہوا، اور اس فیصلہ کن معرکے میں 70 بڑے بڑے سردار مقتول ہوئے، اور 70 بڑے جو لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں گرفتار ہوئے، اور وہ جنگ فیصلہ کن طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں رہی۔ 313 وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے پاس اسباب اور جن کے پاس وسائل انتہائی کم تھے لڑنے کے لیے، سب کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، اور انتہائی قسم پرسی کے عالم میں وہ اس جنگ کے لیے اس موقع کے اوپر موجود تھے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی جماعت کو بھیجا، اور فرشتوں کی اس جماعت کو شیطان نے دیکھا بھی، اور وہ واقعہ قرآن کریم کی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ ان مشرکین مکہ کو ایک سردار کی صورت میں شیطان آیا اور اس نے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے،
میں ہمارا جو قبیلہ ہے اور ہم اپنی جماعتوں کے ساتھ تمہاری مدد کریں گے۔ جب وہ مشرکین مکہ کو زخم لگنے لگے تو اس موقع کے اوپر وہ سردار جو کہ شیطان کی صورت میں تھا وہ بھاگنے لگا اور کہا کہ میں وہ جماعت دیکھ رہا ہوں، میں فرشتوں کی وہ جماعت مجھے نظر آ رہی ہے، تو لہٰذا اب ہم جیت نہیں سکتے، تو لہٰذا وہ روانہ ہو گیا۔ اور اس نے جب مشرکین مکہ کی جماعت مکہ مکرمہ واپس پہنچی اور انہیں سراقہ نام تھا اس سردار کا، اور کہا کہ تم کیوں واپس بھاگ گئے تھے، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو موجود ہی نہیں تھا اور مجھے ان تمام واقعات کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں فتح مبین عطا فرمائی، اور اس فتح مبین کے اندر فرشتوں کی جماعت سے اللہ رب العزت نے نصرت فرمائی۔ فرشتوں کی نصرت کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مشاہدہ فرمایا، اور مشاہدہ فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین عطا فرمائی۔ یہ تمام واقعات تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کی اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، اور مسلمانوں کی جماعت کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی۔ قرآن کریم کی اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جو بے شمار نصیحت کی باتیں فرمائی ہیں، اس میں سے چند آیات کی طرف میں اس وقت توجہ آپ حضرات کی مبذول کرانا چاہوں گا۔ ایک بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ جو فلسفہ ہے ان تمام جہاد کا، غزوات کا، ان جہاد کا اور غزوات کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو حکم ہے وہ عام ہو جائے، اللہ رب العزت کے احکامات کی تعمیل عام ہو جائے، اور ریاست کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے احکامات نافذ العمل ہو جائیں۔ اور ان جہاد اور ان غزوات کو اس لیے مکمل کیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اس لیے وقوع پذیر ہو رہے ہیں تاکہ اس دنیا سے فساد اور گناہ کا خاتمہ ہو، اور ظلم کا خاتمہ ہو، اور عدل کا اور انصاف کا بول بالا ہو۔ اور ان تمام چیزوں کے لیے اللہ رب العزت نے جو مختلف اوقات میں احکامات دیے ہیں ان کی تعمیل کرنا، عمل کرنا لازم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کتنی پیاری بات، کتنی پیارے انداز میں اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ قرآن کریم کی آیت آپ ہمیشہ جب بھی ریکال کریں گے، ہمیں ہر انسان کو اس لیے ریکال کرنی چاہیے کہ بعض اوقات ہمیں یہ وسوسہ آ جاتا ہے کہ ہم تو بھائی ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، ہم تو تمام احکامات پر بھی عمل کر رہے ہیں، اور جو غلطی کر رہے ہیں وہ تو دوسرے کر رہے ہیں، جو گناہ کر رہا ہے وہ تو دوسرا کر رہا ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں تو عابد بھی ہوں، میں تو زاہد بھی ہوں، میں تو متقی بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں، صاحب قرآن بھی ہوں، تو لہٰذا عالم بھی ہوں، واعظ بھی ہوں، سب کچھ ہوں میں، تو لہٰذا جتنی غلطیاں وہ تو دوسروں کی، میں تو سیدھے راستے پر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور تم یاد رکھو، ڈرو اس آزمائش سے، اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے جو صرف ان لوگوں کے اوپر نہیں آئے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جب دعوت کا کام انسان چھوڑتا ہے، جب دوسروں کو نیکی کی طرف بلانے کا کام انسان چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، عذاب آتا ہے، امتحانات آتے ہیں، مہنگائی آتی ہے، قلت آتی ہے، قحط آتے ہیں، عذاب آتے ہیں، اور وہ عذاب کا شکار صرف گناہگار نہیں ہوں گے۔ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، یہ عذاب صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو ظالم تھے، بلکہ اس عذاب کی لپیٹ میں نیک لوگ بھی آئیں گے جو اس ظلم کے اوپر خاموش تھے۔ اس عذاب کی لپیٹ میں وہ لوگ بھی آئیں گے جو دعوت کے کام کو چھوڑ بیٹھے تھے۔ اس عذاب کی لپیٹ میں وہ لوگ بھی آئیں گے جن کو اس بات کی فکر ہی نہیں تھی کہ جہاں میں کیا ہو رہا ہے، لوگ غلطی پر ہیں، میں ان کو برائی سے بچانے کی فکر کروں، اس کی انہوں نے کوئی فکر ہی نہیں کی، وہ لوگ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے قرآن کریم کی آیت میں کتنی حساسیت کے ساتھ اللہ رب العزت اس بارے میں متوجہ فرما رہے ہیں کہ دوسرے دعوت کے کام سے غافل ہونا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے غافل ہونا، دعوت سے غافل ہونا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے گزشتہ نشستوں میں یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی کہ اس کا ایک درجہ فرض کا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم فرض سے غافل ہو گئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری اولاد کی مرضی جو چاہے کرے، میری اولاد کی مرضی کے گانے سنے، میری اولاد کی مرضی کے فلمیں دیکھے، میری اولاد کی مرضی جو چاہے کرے۔ اولاد کی مرضی ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اولاد کی تربیت کرنا تمہاری ذمہ داری تھی، اولاد کو اس غلطیوں کے اوپر لگانے کا جو ذمہ داری ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا مواخذہ ہوگا۔ اولاد کی مرضی نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال ہوگا. تمہیں اس کا نگہبان بنایا گیا تھا, تمہیں اس کا سرپرست بنایا گیا تھا, تم نے ان کی ایسی تربیت کیوں نہیں کی کہ وہ گناہوں سے بچ سکتے؟ تم نے ایسی ان کی تربیت کیوں نہیں کی کہ وہ صاحب قرآن بن سکے؟ تم نے ان کی تربیت ایسی کیوں نہیں کی کہ وہ گناہوں سے بچ سکے, معصیتوں سے بچ سکے, بد نظری سے بچ سکے, اور ان تمام کبائر گناہوں سے بچ سکے جن کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ممانعت فرما دی ہے؟ ایسی تربیت تم نے کیوں نہیں کی؟ لہٰذا اس تمام ان قرآن کریم کی ان آیات کا ہمیں خصوصیت کے ساتھ توجہ کرنی چاہیے تاکہ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے واضح ہوں. اسی طریقے سے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اسی کا یعنی کہ اسی مضمون کے کو آگے بڑھائے, جو دعوت کا جو مضمون ہے اسی کو آگے بڑھائیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی اسی بات کو کنیکٹ میں کرنا چاہوں گا قرآن کریم کی آیت کو. اللہ تعالیٰ فرمانے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, لیکن قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے امتحان ہے, آزمائش ہے. اسی مال کو تم اس انداز میں اگر استعمال کرو گے کہ اللہ کی مرضی کی طرف لے کے گئے تب تو تمہارے لیے کامیابی کا راستہ ہے. یہی مال تمہیں جہنم میں لے جانے والا ہے اگر تم اس سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس مال کو استعمال نہیں کیا. یہی اولاد اللہ تعالیٰ کے لیے کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے, تین چیزیں جاری رہتی ہیں, ولد صالح یدعو لہ, یہ نیک اولاد جو اپنے آبا و اجداد کے لیے آج ہم دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا, اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہمارے ان لوگوں کو معاف فرما دے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ایسی نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے, دادا کے لیے دعا کرے, بھائی ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ہم 100 سال بعد ہم اس دنیا میں تو نہیں ہوں گے, کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا, قبر میں بوسیدہ ہو چکے ہوں گے. کیا ہمیں اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ 100 سال کے بعد ہماری نسلوں میں ایک ایسی اولاد موجود ہو جو اپنے آبا و اجداد کے لیے دعا کر رہی ہو؟ کیا ہمیں یہ فکر نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں اس بارے میں کچھ غور نہیں کرنا چاہیے, نہیں سوچنا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولد صالح یدعو لہ, صدقہ جاریہ والی اولاد پیدا کرو, ایسی اولاد کی ایسی تربیت کرو جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے. اگر وہ صدقہ جاریہ, وہ اولاد جو صدقہ جاریہ بنے, اگر ہم نے اس کے لیے کیا تب تو ہماری اولاد ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے, اولاد ہمارے لیے باعث رحمت ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ اولاد ہماری اس دنیا سے جانے کے بعد ہمیں بالکل نہ ہمارے لیے دعا کر رہی ہے, نہ ہمارے لیے فکر کر رہی ہے, نہ ہماری اس تربیت کا پاس رکھ رہی ہے, تو وہ اولاد ہمارے لیے امتحان کا سبب ہے. قیامت کے روز وہ اولاد جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اس کی تربیت کی ذمہ داری کس کی تھی. تو لہٰذا انما اموالکم اولادکم فتنہ, تمہارا مال اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے, امتحان ہے, اور اس امتحان میں ہمیں سرخرو ہونے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں. ایسا نہیں کہ یہ ایک ایسا امتحان ہے جس میں ہم کامیاب کیسے ہوں اس کا کوئی ہمیں ورک پروسیس ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے, سارے اصول بتا دیے ہیں, اور ان تمام اصولوں کو ہم بروکار لائیں گے تو یہ تمام مال اور اولاد ہمارے اس طریقے سے ہم اس کو گزار سکتے ہیں کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہو سکتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اگلی بات پھر فرمائی, جیسا کہ میں نے عرض کیا, تقوی تقوی تقوی. اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار کرو, دل میں ڈر پیدا کرو. تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انعام کا وعدہ فرمایا. قرآن کریم کی اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ, اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے, یجعل لکم فرقانا, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان تمہیں عطا فرما دیں گے. فرقان ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو صحیح اور غلط کی تمیز انسان کو پیدا کرے. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے متقین سے فرمایا ہے. جو لوگ تقوی پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک نعمت دیتے ہیں کہ وہ ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ ایک نور ایسا پیدا فرما دیتے ہیں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں نور سے فرمایا ہے, نور سے تعبیر فرمایا ہے کہ المؤمن ینظر بنور اللہ, اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن اللہ کے نور سے فیصلے کرتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرماتے ہیں, اس کو صحیح غلط کی تمیز اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. وہ فرقان ہے جس کو قرآن کریم کی آیت میں یجعل لکم فرقانا, اللہ تعالیٰ تمہیں اگر حق اور باطل کی تمیز عطا فرما دیں گے, اور تمہیں تمہاری برائیوں کا اللہ تعالیٰ کفارہ فرما دیں گے, تمہیں مغفرت سے نوازیں گے, اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم کما لیں گے. میں غزوہ بدر کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں بیان نہیں کر سکا, اس کو انشاءاللہ مطالعہ کر کے دیکھا جا سکتا ہے, لیکن یہ وہ آیات ہیں جو ان تمام اسباب اور واقعات کا مغز ہے, مغز ہے کہ انسان یہ اپنے عمل کو کا جائزہ لے,
اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے کہ میں کس طریقے سے، مجھے کیسے ملے گا فرقان۔ دیکھیں یہ حاصل کرنے کی چیز ہے نا، ہم ٹارگٹ لیتے ہیں، ہم اپنا ہدف متعین کرتے ہیں۔ ایک بچہ اپنا ہدف متعین کرتا ہے، میں نے MBA کی ڈگری لینی ہے، ایک بچی اپنا ہدف متعین کرتی ہے کہ میں نے یہ تعلیم حاصل کرنی ہے۔ یہ جو تعلیم کی جو ڈگریاں ہیں، تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فرقان تم نے حاصل کیا یا نہیں کیا، وہ نور تم نے حاصل کیا یا نہیں کیا، اور اولاد صالح تم جو تمہارے لیے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعا کرتی رہے، وہ تم نے حاصل کی یا نہیں کی۔ یہ ٹارگٹ کون سیٹ کرے گا؟ اس ٹارگٹ کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، ان اہداف کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ریٹن ٹارگٹس ہیں، ہر مومن کو یہ ٹارگٹ حاصل کرنے ہیں۔ اگر ہم نے ٹارگٹ مس کر دیے، اگر ہم نے ٹارگٹ پورے نہیں کیے، اگر ہم نے ان تمام اہداف کے اوپر ہم نہیں چلے، تو یاد رکھیے قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسوائی کا اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کوئی ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بات پیش کرنے کی۔ اور جیسے کہ ہم نے ابھی قرآن کریم کی ایک آیت میں نیک لوگوں نے فرمایا معذرۃ الی ربکم، ہم اپنا کام کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بولیں گے یا اللہ ہم نے تو پورا اپنا کام پورا کر لیا تھا، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی تھی، اب اے اللہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد جب ہم نے اپنی پوری کوشش کر لی تھی، تو اس کے بعد ہماری دنیا سے جانے کے بعد جو واقعات پیش آئے، اللہ آپ ان سے باخبر ہیں، واقف ہیں، ان باتوں کو جانتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اپنے فضل سے اجر عظیم ہمیں عطا فرما دیجیے اس کوشش کے سلسلے میں جو ہم نے آپ کی توفیق سے اس دنیا میں کوشش کی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی نصیب فرما دے، اس ماہ رمضان میں ہمیں مغفرت نصیب فرما دے، ہمارے آباء و اجداد کی، وہ تمام ہمارے آباء و اجداد والدین جن کی نصیحتوں کی وجہ سے، جن کی ہدایتوں کی وجہ سے، رہنمائی کی وجہ سے آج ہم نیکی کرنے پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام والدین کے اوپر خصوصی رحم فرمائے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام والدین کے اوپر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے اور ان کے اوپر اپنا خصوصی فضل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔